भाभी, तुम मेरे साथ ताल्लुक बना लो तो हम दोनों मिलकर भाई को रास्ते से हटा देंगे। मैंने अपने सगे भाई को जब ये बात अपनी बीवी से कहते सुना तो मेरी जान निकल गई। लेकिन मेरी बीवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे अब डर लगने लगा कि कहीं मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई न कर दे। आखिर वो कम उम्र, जवान और अमीर था। मैंने अपनी बीवी की वफादारी आजमाने को एक प्लान बनाया, मगर जब मंसूबे पर अमल करने की बारी आई तो उसी वक्त मेरी 5 साला बेटी भागते हुए आई और बोली, चाचू, मामा मार। मैंने बहुत बार अपनी बीवी से पूछा कि सब ठीक है ना, मगर वो हमेशा एक ही जुमला कहती कि सब ठीक है, मुझे तो बस थोड़ी थकन है। लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ थकन नहीं थी। एक रात मैंने वीडियो कॉल पर इसे आवाज़ देते हुए संजीदगी से कहा कि मेरी तरफ देखो। वो चौंक गई। इसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मुझसे कुछ छुपा रही थी। तब मैंने भी ठान लिया कि अब इससे पूछ कर ही रहूँगा। मगर मेरे सवाल पर उसने कुछ लम्हे मेरी तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, आप बेजा फिक्र कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ। मगर मैंने महसूस किया था कि उसकी आंखों में नमी थी, जिसे वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसी लम्हे पीछे से सालार की आवाज़ आई, भाभी, अम्मा बुला रही हैं, दवाई का वक्त हो गया। सबा ने जल्दी से अपने चेहरे पर दुपट्टा सेट किया और कहने लगी, मैं बाद में बात करती हूँ, आप आराम करें। और फिर कॉल बंद हो गई। मैं इस रात सो न सका। सालार की आवाज़ में वो अपनायत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक अजीब सी खुश्क सर्द मेरी थी। इससे पहले कि मैं सालार के बारे में मज़ीद कुछ सोचता, मेरे घर वालों ने मुझे बेटी के पैदा होने की खुशखबरी सुनाई थी। ये फ़ोन भी मुझे मेरे भाई सालार ने ही किया था और मुझे मुबारकबाद दी थी। इस वक्त मैं सब कुछ भूल गया था कि सबा आखिर इतनी खामोश क्यों थी, या वो मेरे भाई से खिंची खिंची क्यों रहने लगी थी। बल्कि मुझे तो सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि मैं एक बेटी का बाप बन गया था। इस वक्त मैंने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह छुट्टी लेकर वापस जा सकता, मगर जिस कंपनी में मैं काम करता था, इस साल इस कंपनी ने एक नई ब्रांच शुरू की थी और 1 साल तक छुट्टी मिलने का तो सवाल पैदा ही नहीं हो सकता था। मुझे उम्मीद थी कि मैं 1 साल के बाद घर वापस जाकर अपनी बीवी और अपनी बेटी से मिल लूँगा, मगर इस कंपनी के काम में मैं इस हद तक मसरूफ़ हो गया कि मुझे 3 साल के बाद छुट्टी मिली और मैं एक बार फिर एक लंबी छुट्टी लेकर वापस पाकिस्तान आ गया। घर पहुंचते ही मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा, जो अपने पैरों पर चलकर मुझसे मिलने आई थी। इस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सबा भी मुझसे मिली तो उसकी आंखों में नमी थी, मगर मैं जानता हूँ कि उसकी आंखों में वो आंसू खुशी के ही थे, क्योंकि वो मुझे एक लंबे अरसे के बाद जो देख रही थी। इस वक्त अम्मा की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मैंने अम्मा से इसरार करना शुरू कर दिया था कि आखिर वो सालार के लिए कोई लड़की घर लेकर क्यों नहीं आ रही थी, मगर अम्मा की बात ने मुझे उलझन में डाल दिया था। अम्मा कहने लगी थी कि सालार तो अभी शादी ही नहीं करना चाहता था। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि जब मैंने पहले सालार से शादी की बात की थी तो वो तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार था। बल्कि उसने तो साफ कह दिया था कि जहाँ मैं और अम्मा राज़ी होंगे वो भी वहीं पर शादी कर लेगा। मगर अब अचानक से उसने शादी से इनकार कर दिया था। मैंने खुद उससे पूछा था कि आखिर उसने अपना फैसला बदल क्यों दिया था। तब वो मेरी आंखों में देखकर कहने लगा कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, मगर वो लड़की अभी तक खुद को राज़ी नहीं कर पा रही। इसलिए जब वो राज़ी हो जाएगी तो मैं उसी वक्त उससे शादी कर लूँगा। मैंने अपने भाई से पूछने की और इस लड़की के बारे में जानने की बहुत कोशिश की थी कि आखिर वो किस लड़की को पसंद करता था। कम से कम वो हमें इस लड़की के घर बार के बारे में तो बता ही सकता था। मगर सालार अपनी बात पर बिजिट था कि जब तक वो लड़की मान नहीं जाएगी
وہ ہمیں اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری خوشحال زندگی میں ایک خوفناک دراڑ آنے والی تھی۔ یہ تو میں پہلے ہی محسوس کر چکا تھا کہ میری بیوی اور سالار کے درمیان کچھ تو ایسا تھا جو میری بیوی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ میں اماں سے بار بار سالار کی شادی کا ذکر کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک جوان لڑکا تھا، مگر سالار نے تو شادی سے صاف انکار ہی کر دیا تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ اکثر جب بھی وہ میری بیوی سے کوئی بات کر رہا ہوتا تو میرے آتے ہی وہ دونوں خاموش ہو جاتے۔ سالار تو مسکراتا ہوا وہاں سے نکل جاتا، جبکہ صبا گھبراتے ہوئے خود کو کسی کام میں مصروف کر لیتی۔ مجھے صبا کی گھبراہٹ عجیب پریشانی میں ڈال رہی تھی، کیونکہ نہ تو وہ مجھے خود کچھ بتا رہی تھی، نہ ہی وہ سب پہلے کی طرح خوش تھی، بلکہ ہر وقت کسی پریشانی میں ہی الجھی رہتی تھی، جیسے کہیں اس کی کوئی چوری پکڑی نہ جائے۔ اور پھر ایک رات میں نے سالار کی اور صبا کی کچھ باتیں سن لی تھی، جو سن کر مجھے بے انتہا غصہ بھی آیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا سگا بھائی اس حد تک گر سکتا تھا کہ اپنی ہی بھابھی پر ایسی نظر رکھنے لگا تھا۔ اس نے تو میری قربانیوں کا یا اماں کی قربانیوں کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو صاف صاف میری بیوی سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ مجھے چھوڑ دے گی تو وہ اسے اپنا لے گا، ورنہ وہ صبا کے بارے میں مجھے وہ سب کچھ بتا دے گا، جسے سن کر شاید میں خود کو مار ہی لوں۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر سالار صبا کے بارے میں ایسا بھی کیا جانتا تھا کہ جس کو سن کر میں اپنے اپٹ کو مار لیتا۔ مگر وہ سب باتیں سننے کے بعد مجھے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ میرا بھائی میری بیوی کو کسی بات پر بلیک میل کر رہا تھا۔ میں اس رات اپنی جان جیسے ہاتھوں میں تھامے کھڑا تھا۔ میرے کانوں میں سالار کی وہ باتیں گونج رہی تھیں جو اس نے صبا سے کہی تھیں۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ سالار جوان ہے، آزاد ہے، مگر وہ اس حد تک جا سکتا ہے اپنی ہی بھابھی کو بلیک میل کرنا، اپنا ہی بھائی کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش۔ یہ سب سوچ کر مجھے اپنا ہی وجود گندا سا لگنے لگا، مگر یہ خیال کہ صبا بھی خاموش کیوں تھی مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بے قصور تھی تو اس کے پاس ڈرنے کی کیا وجہ تھی؟ یہی سوال میرے دل کو چیرتا جا رہا تھا، مگر جب میں نے سچائی سنی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میرا نام ذوالفقار ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے، جہاں میں اپنی اماں اور اپنے چھوٹے بھائی سالار کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ابا کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے ان کی پینشن سے اماں نے بہت مشکل سے گھر کے اخراجات پورے کیے تھے۔ گھر کے مختلف اخراجات تھے جن کے لیے اماں ہر وقت پریشان رہتی۔ میں نے اکثر اماں کو چھپ کر روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ساری دنیا کی دولت لا کر اماں کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، کیونکہ مجھے اماں کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہ لگتے تھے۔ تب اماں نے گھر کے پاس ہی کچھ لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا۔ جب میں نے میٹرک کر لیا تو گھر سے راضی کمانے کے لیے بھی نکل پڑا، اور میٹرک کرنے کے بعد ایک ورکشاپ پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحان کی تیاری بھی کرنے لگا۔ مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اماں بہت بیمار رہنے لگی۔ تب میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی کے گھر میں کوئی کام نہیں کریں گی، بلکہ آرام کریں گی۔ اماں نے مجھے بہت پیار سے ٹال دیا کہ اگر وہ گھر بیٹھ جائیں گی تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ میں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ اماں کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ خود ہی کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گا تاکہ اماں کو مشقت بھرے کام نہ کرنا پڑتے۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے پھر ہی کسی نوکری کے لیے خواہاں ہوتا، مگر اس وقت گھر کے جیسے حالات ہو گئے تھے، ان حالات میں
پڑھائی جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا، اس لیے میں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ میں ورک شاپ سے جتنے پیسے کما کر لاتا ان پیسوں سے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے ورک شاپ کے علاوہ ایک اور جگہ سیلس مین کی نوکری کر لی، جہاں سے مجھے مہینے کے مزید پیسے ملنے لگے۔ تب مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اگر میں ملک سے باہر چلا جاتا تو مجھے ضرور کوئی اچھا کام مل سکتا تھا، اور بس اس دن کے بعد سے میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تاکہ کسی طرح ملک سے باہر جا سکتا۔ بہت جلد میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ میں اٹلی کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دن میرے لیے بہت زیادہ خوشی لے کر آیا۔ میرے ہاتھ میں اٹلی کا ویزا تو تھا، لیکن میرے سامنے ایک اور مشکل تھی۔ اماں مجھے خود سے دور بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ تو اماں نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے اٹلی کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کیا تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ کوئی کام نہیں کریں گی۔ ڈاکٹر نے ان کو مکمل آرام کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان کو ٹی بی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اماں آرام کریں گی اور اپنی دوائیاں وقت پر لیں گی تو ان کا مرض ٹھیک ہو سکتا تھا۔ میں نے چھوٹے بھائی کو بھی سختی سے تاکید کی کہ وہ اماں کا خیال رکھے۔ میرا بھائی بھی سمجھدار تھا، اس لیے مجھے اس کو کچھ زیادہ سمجھانا نہیں پڑا تھا۔ اٹلی جا کر تو جیسے میری قسمت ہی کھل گئی۔ مجھے بہت جلد ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی، اور میں وہاں پر کام کر کے مہینے کے اتنے پیسے کمانے لگا جتنے پاکستان میں رہ کر 3 مہینوں بھی نہیں کما سکتا تھا۔ قسمت مجھ پر مہربان ہونے لگی، مگر میں چاہتا تھا کہ اماں اور چھوٹے بھائی کو غریبی کی زندگی سے نکال کر ایک خوشگوار زندگی دیتا۔ اس لیے میں نے کمپنی کی نوکری کے علاوہ ایک پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت لڑکا تھا، کیونکہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا کامیاب ہی ہوتا، اور مہینے کی تنخواہ کے علاوہ مجھے بونس بھی مل جاتا۔ تب میرے گھر کے حالات تو مہینوں میں بدلنے لگے۔ میں نے اپنا سارا قرض بھی اتار دیا، اور اماں کی ٹی بی کا علاج بھی کروا لیا، اور وہ تندرست ہونے لگی۔ خود تو میں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ بیٹھا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میرا بھائی تعلیم حاصل کر لیتا تاکہ اسے میری طرح خوار نہ ہونا پڑتا، اور اپنے ملک میں ہی ابھی نوکری مل جاتی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں اماں اور سالار کے لیے ڈھیروں خواب سجا لیے تھے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو قسمت مجھ پر اتنی مہربان تھی اس کی کایا پلٹنے والی تھی۔ جب میں 5 سال کے بعد گھر واپس آیا تو میرے گھر کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اماں اور سالار نے گھر کو پرآسائش بنا دیا تھا، اور اس گھر کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میری محنت رنگ لانے لگی اور ہمارے حالات پوری طرح سے بدل گئے، مگر میں اماں کی قربانیوں کا صلہ ابھی تک ان کو دے نہیں سکا تھا۔ اماں نے میرے اور سالار کے لیے اس قدر محنت کی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا تھا۔ اگر وہ لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرتی اور مجھے پڑھاتی لکھاتی نہ، تو میں بھلا اس قابل کیسے ہو سکتا تھا کہ گھر کے حالات بدل سکتا۔ میں اس وقت جس بھی مقام پر تھا وہ سب کچھ صرف اور صرف اماں کی وجہ سے ہی تو تھا۔ جب میں چھٹی پر پاکستان آیا تو اماں نے میرے لیے صبا کو ڈھونڈ رکھا تھا، اور اماں چاہتی تھی کہ جب میں واپس آؤں تو وہ میری اور صبا کی شادی کر دیتی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے بھی اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کا تعلق بھی ہمارے جیسے ہی گھر سے تھا۔ اس کی اماں بھی میری اماں کے ساتھ کافی عرصے تک کچھ گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی رہی تھی، اور اسی دوران ان کی بہت دوستی بھی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میرے ہونے والی بیوی کا تعلق کس خاندان سے تھا۔ مجھے تو بس اس بات پر یقین تھا کہ اماں نے میرے لیے بہترین لڑکی کا ہی انتخاب کیا تھا۔
ویسے بھی وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ ویسے تو میں بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھا، اور گھر کے حالات تو ویسے بھی بدل ہی گئے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ اماں ہر وقت خوش رہنے لگی۔ میں بھی اس سارے منظر کو دیکھ کر مطمئن تو تھا، مگر ایک چیز میرے دل میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ وہ تھی صبا کی پریشان آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے وہ خوشی نظر نہ آئی تھی جو ایک ہونے والی دلہن کی آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ اماں نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ ایک ہنسمکھ لڑکی تھی اور ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، ہر وقت باتیں کر کے سب کا دل بہلاتی تھی۔ لیکن وہ جب بھی میرے سامنے آتی، وہ یا تو آنکھیں جھکا لیتی یا مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے اس خدشے کا ذکر اماں سے کیا تو انہوں نے مسکرا کر مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگی کہ یہ سب تو لڑکیوں کا مشرقی پن ہوتا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، جب اس کی شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کی بات مان تو لی تھی، مگر پھر بھی میرے دل کا کھٹکا ختم نہ ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید صبا کو میں پسند نہ تھا، یا ہمارے گھر کے ماحول میں کوئی خرابی تھی جو میری طرف مسکرا کر دیکھتی تک نہ تھی۔ جب میں نے اماں کو اس بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کی تو اماں کا چہرہ اتنا سخت تھا کہ میں خاموش ہو گیا، اور انہوں نے میری خاموشی کو ہی میری رضامندی سمجھ لیا، کیونکہ میں بہت بار اماں سے ایک ہی بات کہہ چکا تھا کہ شاید لڑکی خوش نہیں، شاید وہ راضی نہیں، مگر اماں مجھے ہر بار غلط کہہ کر ٹال دیتی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ صبا کا دل رو رہا تھا، مگر آخر کار اماں نے زبردستی مجھے نکاح کے لیے راضی کر ہی لیا، اور پھر نکاح کا دن آ گیا۔ اماں بار بار میرا ماتھا چوم رہی تھی جیسے وہ کسی بہت بڑی کامیابی کا دن تھا، مگر میرے دل میں جیسے سیسا پگھل کر بیٹھ گیا۔ الفاظ میرے گلے میں اٹک رہے تھے، لیکن اماں کی آنکھوں کا اصرار اور سب کے سامنے خاموش رہنے کا دباؤ مجھے مجبور کر رہا تھا۔ قبول ہے، میرے ہونٹوں سے جیسے زبردستی نکل گیا، اور وہ معصوم سی لڑکی دلہن بنی میرے گھر میں آ گئی۔ میری اور صبا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی، کیونکہ مجھے وہ ہمیشہ اداس ہی لگتی تھی، جبکہ اس کے پیچھے چھپی وجہ جاننے کی میں نے بہت کوشش کی تھی، مگر مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ نہ ہی صبا کچھ بتانے کو تیار تھی، بلکہ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے اپنا رویہ میرے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ اس قدر بدل لیا کہ مجھے اس کا بدلتا رویہ دیکھ کر خوشی بھی ہوتی کہ شاید اس نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا، اور حیرانگی بھی کہ آخر وہ لڑکی اتنی جلدی اپنا روپ کیسے بدل سکتی تھی۔ اس نے تو جلد ہی میرے گھر میں اپنا دل لگا لیا۔ تب مجھے اماں کی باتوں کا یقین ہونے لگا کہ وہ شادی کے بعد بدل جائے گی، اور وہ واقعی بدل بھی گئی تھی۔ وہ ایک باتونی لڑکی تھی، اس لیے ہر وقت اماں کو اپنی باتوں میں لگا کر رکھتی۔ سالار کے ساتھ بھی اس کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ میں بھی خوش تھا کہ اس کے آنے کے بعد سے اماں کو ایک بیٹی مل گئی تھی جو میری غیر موجودگی میں ان کا میری ہی طرح خیال رکھ سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی شادی کے بعد اب اپنے بھائی کی بھی فکر ستانے لگی تھی۔ اس کی تعلیم بھی مکمل ہونے میں کچھ ہی عرصہ باقی رہ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے لیے بھی جلد ہی گھر میں دلہن آ جاتی۔ میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اماں سے کیا، اور اٹلی واپس جانے سے پہلے اماں کو خاص طور پر تلقین کر کے آیا کہ وہ سالار کے لیے بھی کسی اچھے گھرانے کی لڑکی کو تلاش کرتی، تاکہ اس کی بیوی کے آ جانے سے صبا کو بھی دوست مل جاتی اور اس کی تنہائی اور اداسی دور ہو جاتی۔ مجھ میں اور سالار میں 4 سال کا فرق تھا، مگر ذمہ داریوں کی وجہ سے میں نے خود کو اس حد تک کام میں الجھا لیا تھا کہ یہ فرق 8 سال سے بھی زیادہ کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں ہر لمحہ گھر والوں سے رابطے میں تھا۔ صبا جب بھی مجھ سے بات کرتی تو اپنے دن بھر کی مصروفیت بتاتی، اور شرمندہ بھی ہوتی کہ اس نے مجھ سے شادی سے پہلے میری محبت کو جھٹلا کر اچھا نہیں کیا تھا۔
मगर मैं तो सबा का बदलता रवैया देखकर वो सब भूल गया था और उसको भी भूलने का कहता रहता। अम्मा के साथ तो उसका रिश्ता इतना मजबूत, इतना मोहब्बत भरा हो गया था कि मुझे लगता जैसे अम्मा को बहुत अरसे से एक बेटी की ख्वाहिश थी। वो अम्मा के साथ हंसती, उनके लिए खाना बनाती, उनकी दवाइयों का ख्याल रखती, उनके साथ बैठकर उनके पुराने किस्से कहानियाँ सुनती और घंटों उनके पास बैठती। मैं जब वीडियो कॉल पर अम्मा को देखता तो उनका चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा तरोताज़ा लगता था। उनकी आवाज़ में एक नरमी थी। मैं जब भी अम्मा से पूछता कि क्या सबा उनका ख्याल रखती थी, क्या वो उससे खुश तो थी, तो वो हंसकर कहती कि बेटा, सबा ने तो पूरे घर में रौनक लगा दी है। वो ना होती ना तो शायद मेरा दिल इस घर में उदास पड़ा रहता। ये सुनकर खुशी मेरे दिल में भर जाती और वहीं दूसरी तरफ सालार भी बदल रहा था। वो लड़का जो कभी मेरे पुराने कपड़े पहनकर आईने देखकर मुझसे कहता था कि एक दिन मैं भी आप जैसा बड़ा आदमी बनूंगा, और मैं इसे हमेशा कहती कि वो मेरे जैसा नहीं बल्कि मुझसे भी बड़ा आदमी बनेगा। और अब वो वाकई मेरे शाना बशाना खड़ा होने लगा था। मैंने उसे वहीं से पढ़ाया, हर मुश्किल में उसे रास्ता दिखाया, और वो भी मेरी हर बात दिल पर हाथ रख कर मानता रहा था। इसी मेहनत का नतीजा था कि जब उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री हासिल की तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब दोस्त रिश्तेदार सब तारीफें करते ना थकते थे, और फिर सालार को मुल्क की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जल्द ही नौकरी मिल गई। अम्मा तो फख्र से सबको बताती फिरती कि मेरा बेटा सालार अब बड़ा अफसर बन गया है, लेकिन मुझे फ़ख्र से ज़्यादा शुक्रगुजारी महसूस होती थी। मेरी और सबा की शादी को 6 महीने हो गए थे, इसीलिए मैं भी जल्द ही छुट्टी लेकर वापस पाकिस्तान आ गया था, क्योंकि अम्मा का कहना था कि मैं नई नवेली दुल्हन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूं। इसलिए अब की बार मैं लंबी छुट्टी पर आकर पाकिस्तान आया था। सबा मुझे देखकर दिल से खुश हुई थी। उसके चेहरे पर खुशी का वो रंग था जिसको देखकर मेरी सारी थकन मिट गई। इस दिन घर में पहली बार मुझे एक मुकम्मल खानदान होने का एहसास हुआ था। लेकिन आगे सब कुछ इतना आसान नहीं था। घर की रौनक, सबा की हंसी, सालार की कामयाबी, ये सब खूबसूरत तो था, मगर इसी खूबसूरती के बीच एक खामोश तूफान आहिस्ता आहिस्ता पक रहा था। मैंने महसूस किया था कि सबा अब सालार के सामने थोड़ी ज़्यादा मोहतात रहने लगी थी। जहाँ पहले वो सालार से हंसी मजाक करती थी, छोटे भाइयों की तरह उसे छेड़ती थी, मगर अब इन दोनों के दरमियान एक अजीब सी सरहद खिंच गई थी। सालार भी बदल रहा था। वो पहले की तरह घर में खुलकर बातें नहीं करता था। रात देर तक छत पर बैठे फ़ोन पर बात करता रहता। मैंने कई बार उससे पूछा भी था कि आखिर वो कहाँ गुम रहने लगा था, मगर वो टाल जाता। मगर मुझे महसूस होने लगा था कि कुछ तो था जो उसे कुछ परेशान कर रहा था। इस वक्त तो मुझे लगा कि शायद ये सब बदलती उम्र के साथ के बदलते रवैये का ही कोई असर था। इसलिए मैंने सालार पर कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि वो हमेशा से एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का रहा था। मुझे इसकी कभी कोई शिकायत मिली ही ना थी। मुझे इस पर भरोसा था कि वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता था। इसलिए मैंने कभी इस पर नज़र रखने का सोचा ही नहीं था। मगर दूसरी तरफ मुझे अपनी बीवी का रवैया भी बहुत परेशान कर रहा था। वो आखिर मेरे भाई से इतनी खींची खींची क्यों रहने लगी थी। मैं जानता हूँ कि किसी देवर और भाभी के दरमियान में शर्म की एक दीवार होती है जो इन दोनों में से किसी को भी कभी भी अबूर नहीं करनी चाहिए, मगर वो तो शायद इस दीवार से भी कहीं ऊंचा कुछ था जो शायद सबा मुझे बताना नहीं चाहती थी या मुझसे छुपा रही थी। मैंने बहुत बार सबा से पूछने की कोशिश की थी कि क्या उसे कोई परेशानी थी या कोई उसे परेशान कर रहा था, मगर वो हमेशा की तरह मुझे बहुत खूबसूरती से टाल देती थी।
کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ میرے گھر کو میری غیر موجودگی میں سنبھال رہی تھی، میری ماں کا اپنی ماں کی طرح خیال رکھ رہی تھی۔ اس لیے مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ میں تو اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں کب میری یہ چھٹی ختم ہو گئی، مجھے خود بھی اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اٹلی واپس جانے سے پہلے میری بیوی نے مجھے وہ خوشخبری سنا دی تھی جس کا شادی کے بعد سے اب تک مجھے اور اماں کو بہت بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ یہ تھی کہ صبا امید سے تھی اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر تو میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں واپس جاتا، مگر میری بھی مجبوری تھی، کیونکہ پہلے ہی میں نے ایک بہت لمبی چھٹی لے لی تھی۔ مگر میں اس بات پر خوش تھا کہ اب میری فیملی مکمل ہونے والی تھی، اس لیے میں اٹلی واپس چلا گیا۔ مگر میرا دل گھر کے خیالوں میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ میں ہر دوسرے دن صبا سے ویڈیو کال پر بات کرتا، اس سے اس کی اور گھر کی خیریت پوچھتا رہتا۔ وہ بھی مجھ سے بہت خوش ہو کر بات کرتی، مگر میں محسوس کرنے لگا تھا کہ جب بھی مجھے سالار ویڈیو میں کہیں نظر آ جاتا تو صبا ایک دم سے خاموش ہو جاتی۔ میں یہ بات سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ آخر وہ مجھ سے کیا چھپا رہی تھی۔ اس کی خاموشی مجھے وہی پرانے دن یاد دلاتی تھی جو شادی سے پہلے تھے۔ مجھے ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر وہی اداسی نظر آ رہی تھی جو میں نے شادی سے پہلے اس کے چہرے پر دیکھی تھی، اور بہت بار اس سے اس اداسی کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس نے مجھے اپنے اداس رہنے کی کوئی وجہ کبھی بتائی ہی نہیں تھی۔ اور اب وہی اداسی ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر لوٹ آئی تھی۔ اٹلی کی سرد راتیں میرے لیے کبھی پہلے اتنی بھاری نہیں تھی جتنی کہ اب لگنے لگی تھی۔ صبا کی امید سے ہونے کی خبر نے میرے اندر خوشیوں کے چراغ روشن کر دیے تھے، مگر اسی خوشی کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ جب بھی میں ویڈیو کال پر صبا کے چہرے کو دیکھتا، اس کی مسکراہٹ میں ایک خالی پن مجھے کاٹنے لگتا تھا۔ وہ مسکراہٹ جو کبھی میری محبت پر جان دیتی تھی، اب جیسے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں مان پڑ جاتی تھی۔ اور جب کبھی پس منظر میں سالار نمودار ہوتا تو وہ اچانک خاموش ہو جاتی، یا بات بدل دیتی، یا کوئی بہانہ بنا کر کچن جانے کا کہہ دیتی۔ یہ رویہ وہی تھا جو میں نے شادی سے پہلے دیکھ رکھا تھا، جب وہ کسی بڑے خوف میں مبتلا تھی مگر بتاتی نہیں تھی۔ میں کچھ عرصہ باہر رہا، مگر بیٹی کی پیدائش کے بعد میں مجبور ہو کر گھر واپس چلا گیا، کیونکہ اب مجھ سے اپنی بیوی اور بچی سے دور نہیں رہا جاتا تھا۔ میرے آنے پر بھی میری بیوی بہت خاموش تھی، مگر جب میں نے سالار اور صبا کی باتیں سنی تو میں نے صبا سے سچ جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس رات صبا سے کچھ نہ بولا، بس بیٹی کو اپنی باہوں میں لے لیا اور صوفے پر سو گیا۔ لیکن نیند کہاں آنی تھی، پوری رات آنکھیں کھلی رہیں اور دل میں طوفان برپا رہا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں صبا سے سب کچھ پوچھ لوں گا، مگر اس سے پہلے کہ میں صبا سے کچھ پوچھے، مجھے اگلی ہی صبح اپنی چھٹی کینسل کروا کر واپس اٹلی جانا پڑا تھا، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید مجھے بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ میں اٹلی چلا تو گیا تھا، مگر مجھے لگا تھا کہ میں نے صبا کو سب نہ بتا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی کہ میں نے اس کی اور سالار کی باتیں سن لی تھی۔ میں ہر لمحہ گننے لگا کہ آخر کب میں واپس جاؤں اور حقیقت جان سکوں، مگر اب کی بار تو میرا پورا پلان تھا کہ میں جاتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھاؤں گا اور اپنے سگے بھائی کا گریبان پکڑ کر ان دونوں سے پوچھوں گا کہ آخر ان دونوں کے درمیان چل کیا رہا تھا۔ مگر نئی کمپنی کے تو ایسے مسئلے مسائل تھے کہ مجھے ایک بار پھر چھٹی ملنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اماں پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ سالار پر زور زبردستی کرتی اور اس جانتی کہ آخر وہ کس لڑکی کو پسند کرتا تھا، کیونکہ اب تو اس کی عمر بھی نکلتی جا رہی تھی۔ بے شک وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور مجھ سے زیادہ اچھی نوکری بھی کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ جس مقام پر پہنچا تھا
मेरी ही वजह से पहुंचा था। कहीं ना कहीं मुझे दिल में डर भी था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर उसके पास ना चली जाए, क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझसे हर लिहाज से ही तो बेहतर था। इसके माथे पर जिम्मेदारियों की थकन नहीं थी, ना ही वो उन सब मुश्किलात से गुजरा था जिन मुश्किलात से मैं और अम्मा गुजरे थे। ये तो मैं और अम्मा ही जानते हैं कि हमने किस तरह से घर के हालात को बदला था। मगर मेरा छोटा भाई, इसको तो सारी आसाइशें बहुत आसानी से मिल गई थी। भला वो इन मुश्किल हालात से कैसे वाकिफ़ हो सकता था जिन हालात से मैं और अम्मा गुजरे थे। इसलिए मैं चाहता था कि इससे पहले देर हो जाती अम्मा सालार की शादी कर देती, ताकि एक नहीं बल्कि दो दो घर बच जाते। इटली की इस मसरूफ़ तरीन कंपनी में मेरा दिल तो वैसे ही नहीं लगता था, मगर अब तो जैसे हर लम्हा मुझे घुटता हुआ महसूस होता था। सबा के चेहरे की बेजारी, उसकी आंखों का खौफ, सालार की बढ़ती हुई बेबाकी, सब मिलकर मेरी रूह तक में बेचैनी भर देते थे। मैं फ़ोन पर इनसे बात करते हुए हंसता तो था, मगर अंदर से जैसे हर दिन मर रहा था। फिर एक रात मैं देर से काम खत्म करके सड़क पर निकला तो ठंडी हवा ने मेरे चेहरे पर एक अजीब सा एहसास फूंका कि घर टूटने से पहले मर्द को नौकरी नहीं, अपना घर बचाना चाहिए। बस फिर मैंने वही फैसला कर लिया। मैं वापस जा रहा हूँ, अब चाहे नौकरी रहे या ना रहे, मगर मेरी बीवी बेटी और घर को मेरी ज़रूरत है। अगले ही दिन मैंने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला कर लिया। कंपनी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा दिल कहीं और अटका हुआ था। मैंने किसी को कुछ ना बताया, ना सबा को ना अम्मा को। सिर्फ एक टिकट ली और सीधा पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो दोपहर का वक्त था और मुझे लगा था कि इस वक्त सालार नौकरी पर होगा, मगर वो तो घर पर था। मुझे देखते ही जहां सबा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी, सालार भी मुझे देखकर हैरान रह गया था। मगर मैं सबसे खुशी से मिला और अपने कमरे में जाकर आराम के लिए थोड़ी देर लेट गया। मैंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया था। एक तरह से अब मैं खाली हाथ ही तो था। मैं बैठकर खुद में और सालार में मुआवजा करने लगा। वो मुझसे हर लिहाज से बेहतर था। इसके पास मुझसे अच्छी नौकरी थी, मुझसे अच्छी शक्ल थी, लेकिन मेरे पास तो अब जैसे कुछ रहा ही नहीं था। मैंने सोच लिया कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं सालार और सबा को अम्मा के सामने बिठाकर पूछूंगा कि वो दोनों मेरी पीठ पीछे मुझे क्या धोखा दे रहे थे। मगर इसी लम्हे मेरी बेटी भागती हुई आई। उसके चेहरे पर आंसू की एक लकीर जमी हुई थी। वो मुझे अपने नन्हे हाथों से इशारा करके बताने लगी कि बाबा, मम्मा, मामा मार, वो मामा मार। इससे पहले कि वो कुछ कहती मैं बौखलाहट में उठा और कमरे से बाहर निकला। मैं बौखलाहट में कमरे से बाहर निकला तो मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था। मेरी बेटी की हिचकी बंधी हुई थी और उसकी आंखों में खौफ था। मैंने कदम तेज किए और बरामदे में पहुंचकर चारों तरफ देखा। तब सालार की किचन से आती आवाज़ सुनकर मेरे कदम एक लम्हे को रुक गए। दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास था, वो सर्द एहसास जो इंसान को पहले ही बता देता है कि कुछ बुरा होने वाला है। मैं किचन की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से जैसे किसी की रोने की मध्यम आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा पूरा खोला तो जो मंजर मेरे सामने था, मैं इसे कभी भुला नहीं सकूंगा। सबा किचन की दीवार के साथ लगी खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, गाल पर आंसुओं के निशान थे, होंठ कपकपाते रहे थे। इसके सामने सालार खड़ा था। उसके हाथ सख्ती से मुट्ठी बने हुए थे, जैसे वो सबा पर चीख कर अपना गुस्सा उतार रहा था, जैसे वो उसे किसी बात के लिए मजबूर कर रहा था या शायद धमका रहा था। सबा ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक लम्हे को उम्मीद चमकी और अगले लम्हे वो उम्मीद टूटकर खौफ में बदल गई, जैसे वो डर रही थी कि मैं भी सालार की बातों पर यकीन कर लूँगा। सालार ने पलटकर मुझे देखा तो उसके चेहरे पर वही चालाकी, वही मक्कारी उभर आई थी जिसका शक मुझे अरसे से था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, सालार ने जैसे एक अदाकारी भरी सांस भरी और पीछे
ہٹتے کہنے لگا کہ صبا آپ سے کچھ چھپا رہی تھی، میں تو صرف مگر میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ صبا نے آنسو پوچھے مگر کچھ بول نہ سکی، وہ صرف اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی، جیسے اس کے پاس بولنے کی ہمت نہ تھی۔ سالار کہنے لگا، میں آپ کو ہی بتانے والا تھا، سب کچھ صبا کا ایک راز ہے جسے وہ آپ سے چھپا رہی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا، بس اب ایک لفظ بھی نہیں۔ پہلے میری بیوی بولے گی۔ صبا میرے قریب آئی مگر بولنے سے پہلے ہی سالار کی تیز آواز گونجی، اگر صبا بولے گی تو اس کا گھر ٹوٹ جائے گا، وہ چاہتی ہے کہ آپ اسے چھوڑ نہ دیں، اسی لیے خاموش ہے۔ میرے لفظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ صبا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سالار۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو ایک ساتھ بہنے لگے، وہ رو کر بولی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب سالار جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ سالار ہنسا۔ بلیک میل؟ اور کیوں کروں گا میں؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ میں نے غصے میں اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ سالار نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ نہیں جانتے اس لڑکی کو، وہ اپنی ایک غلطی چھپا رہی ہے، ایک ایسی غلطی جو آپ سنیں گے تو شاید آپ اسے بھی مار دیں، اور پھر خود کو بھی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہی بات، وہی دھمکی جو میں پہلے سن چکا تھا۔ صبا نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کا پلو پکڑا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ سالار جھوٹ بول رہا ہے، وہ وہ مجھ سے، اس سے پہلے کہ صبا کچھ کہتی، سالار نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ پہلے آپ میری بات سن لیں، پھر فیصلہ آپ کا ہوگا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ سالار نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ صبا کا جب آپ سے رشتہ طے ہوا تھا تو وہ خوش نہیں تھی، مگر کیا آپ کو اس کی اس اداسی کی وجہ معلوم ہے؟ نہیں سالار، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ صبا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ ہاں، مجھے سب یاد تھا۔ سالار نے ایک قدم قریب آ کر زہر بھرے انداز میں کہا کہ صبا اس لیے اداس نہیں تھی کہ وہ گھبرا رہی تھی، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ صبا کا جسم ایک جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً چیخ کر کہا، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا۔ وہ سسکی روک کر خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی اور خوف کی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ سالار نے مجھے وہ سب بتا دیا جو صبا ابھی تک مجھ سے چھپاتی آئی تھی۔ بھائی، شادی سے پہلے صبا کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، بلکہ وہ تو کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگنے بھی والی تھی۔ پورے محلے میں بات پھیل گئی تھی، لیکن صبا کے گھر والوں نے بڑی صفائی سے خبر دبا دی۔ وہ لڑکا جس سے وہ محبت کرتی تھی ایک غریب اور نالائق لڑکا تھا، مگر صبا اس سے محبت کرتی تھی۔ صبا نے روتے ہوئے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب سالار کا بنایا جھوٹ ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ نہیں بھائی، میں سب کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں تو اس کے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ کیا اس کی آپ سے پہلے کہیں منگنی نہیں ہوئی تھی، کیا صبا کی سانس اٹکی ہوئی تھی؟ مگر سالار کے الزام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ ہر لفظ ایسے اچھال رہا تھا جیسے کسی کی زندگی کا تماشا بنانا اس کا جنون تھا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو صبا کے گھر والوں سے پوچھ لو، اس کی منگنی ایک کمینے لڑکے سے ہوئی تھی۔ پورے محلے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ صبا اس کے ساتھ بھاگنے والی ہے۔ صبا دہل گئی، جیسے اس کی ٹانگوں سے ہمت سرک گئی تھی۔ وہ میرے قدموں کے پاس آ کر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ جھوٹ ہے، سب جھوٹ، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر سالار کی آواز اس کی بے بسی کو نوچ رہی تھی۔ اس لڑکی نے آپ سے نکاح اس لیے کیا کہ وہ اپنے ماضی کو چھپانا چاہتی تھی۔ سچ یہ ہے کہ آپ سے شادی سے پہلے وہ کسی اور کی وجہ سے اتنی خاموش تھی۔ آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، لوگ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہر لفظ، ہر طعنہ، ہر جھوٹ میرے دل میں تیر بن کر لگ رہا تھا۔ صبا مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی پوری دنیا میری آنکھوں میں تھی، جیسے اگر میں نے یقین نہ کیا تو وہ مر جائے گی۔ میرے ہونٹ کانپ پے۔ صبا، کیا سالار سچ کہہ رہا ہے؟ میرا سوال اس کی سانس میں
हलचल बंद कर उतर गया। सबा ने मुझे देखा, फिर सालार की तरफ देखा, फिर दोबारा मुझे उसकी रूह तक लरस गई। हाँ, ये सच है, मगर ये सब नहीं है कि मैं इसके साथ भागने वाली थी। मुझे उससे मोहब्बत थी, ज़रूर थी, मगर मैंने कभी उसके साथ भागने की कोशिश नहीं की थी। जब अम्मा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो मेरा दिल टूट गया था। मैंने सोच लिया था कि अब सारी ज़िंदगी किसी से भी शादी नहीं करूँगी, मगर फिर आपका रिश्ता आया तो भी अम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे मजबूर कर दिया। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। ये भी सच है कि आपसे शादी के बाद मैं बहुत अरसा तक अपनी पहली मोहब्बत को भुला नहीं पाई थी, मगर फिर मुझे आपसे इतना प्यार मिला कि मैं सब भूलने लगी और आपके लिए खुद को एक मोहब्बत करने वाली बीवी बना लिया। मैं सब कुछ भूल गई थी, मगर सालार ने ना जाने कैसे मेरा सारा माजी मालूम करवा लिया और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ये चाहता था कि मैं इससे शादी कर लूं क्योंकि इसको लगता है कि आपको ज़िंदगी में हर चीज़ इससे बेहतर मिली है। यही वजह है कि ये आपसे मुझे भी छीनना चाहता है। मैं डर गई थी, इसलिए खामोश थी कि कहीं आप मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद मुझे छोड़ ना दें। सबा के वो अल्फाज भी मेरी रूह को झंझोड़ रहे थे। उसका हर जुमला, हर एतराफ़ मेरी सांसों को बोझल कर रहा था। लेकिन मुझे इस बात पर खुशी थी कि वो सब कुछ मुझे सब बता रही थी। इस वक्त वो एक ऐसी औरत थी जो खौफज़दा थी कि कहीं उसका घर, उसकी दुनिया, उसका सब कुछ, उसका शौहर उसे खो ना दे। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसने सर उठाकर मेरी आंखों में देखा। मेरी सांस जैसे रुक गई। मेरी आंखों के सामने वो तमाम लम्हे घूम गए जब शादी से पहले वो खामोश थी, जब वो रातों को उठकर रोती थी। मैंने इसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी, बस ये समझ लिया कि वो शर्मीली है। सब कुछ कहने के बाद वो ज़ारों कतार रो पड़ी। उसने कांपते हाथ मेरे हाथ पर रख लिए। मैं सिर्फ इसलिए खामोश थी कि मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। वो मुझे कहता था कि अगर मैं इससे शादी पर राज़ी ना हुई तो वो आपको बता देगा कि मैं एक वक्त में किसी और की दीवानी थी, कि आप मुझे घर से निकाल देंगे। वो मुझे यूं तोड़ना चाहता था जैसे मैं कभी किसी काबिल ना रहूं। मेरा दिल एकदम तेज धड़का। सबा ने आंखें बंद करके सर झुका दिया। सालार ने कहा था कि आपके पास सब कुछ है, दौलत भी, इज्जत भी, मकाम भी, और अब एक खूबसूरत बीवी भी। वो कहता था कि मैं सब कुछ तुमसे छीन लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम भी टूटो, तुम भी रो, तुम भी महरूमी चखो जैसे उसने चखी थी। मैं अपनी ही सांस की आवाज़ सुन रहा था। सबा की चीखती हुई आवाज़ गूंजी। उसके आंसू मेरे हाथ पर गिरने लगे और इसी लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसका माजी वाकई सिर्फ माजी था। एक ऐसा माजी जिसका अब मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था, और मैंने उसके हाल, उसके आज, उसके सच्चे दिल को कभी पहचाना ही नहीं। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना कुछ दिल में छुपा कर बैठी हो। वो हैरान नज़रों से मुझे देखती रही। मैं सबा के माजी की सज़ा उसे इसका हाल और मुस्तकबिल बर्बाद करके नहीं दे सकता था। हाँ, अलबत्ता मैं उसे लेकर अलग घर में रहने लगा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब मैं सालार के साथ अपनी बीवी को एक ही छत के नीचे रखता। मैं भी मजबूर था क्योंकि अगर मैं अपने भाई को कुछ कहता तो शायद अम्मा को खो देता, क्योंकि सालार मुझसे छोटा भी था और अम्मा का लाडला भी। शायद कुर्बानी बड़े बच्चों को ही देनी पड़ती है, और मैंने दी भी है।